بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کے لیے کون سا جانور لینے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام، قربانی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور منع میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ جب منع میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے قربانی کے لیے بھیجا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ قربانی اور عمل اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک ان کے اس عمل اور جذبہ کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور پوری امت مسلمہ دنیا بھر میں اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائیں، بھینس، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، مذکر و مونث، دمبا، دمبی، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں بھی جس قدر مرغوب ہو۔ لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دوسرے حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ گائیں، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانور کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو، چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان چیرا ہوا یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانور سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جانور
جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔ قربانی کا وقت بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا پہلا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز عید پڑھ چکیں تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں ہو جہاں عید کی نماز واجب نہیں تو وہاں 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے ساتھ قربانی کر دینا درست ہے۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو تو رات کو قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا جس کے پاس سارے 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا سونا چاندی، نقدی مال، تجارت، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان پڑا موجود ہو اور سب کو جمع کر کے اس کی قیمت سارے 52 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل ضرورت اصلیہ سے زائدہ سامان پڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ فاضل سامان سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس ایک آدھ دن پہلے یا قربانی کے 1-3 ایام میں ہی ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ فرضیت زکوٰۃ اور وجوب قربانی صدقہ و فطر کے بارے میں ہر ایک کی ملکیت علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے، بہو اور بیٹیوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا، دکھلاوا یا ریاکاری نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جان قربان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی نیت اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان قربانیوں کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یادگار ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبہ ابراہیمی اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔